دوستو ہم لوگ اس حقیقت سے بالکل ناواقف ہیں کہ پٹھانوں کے خلاف جو لطیفے مذاق بنتے ہیں وہ کس گہری سازش کا حصہ ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ جب ہم پٹھانوں پر بنے لطیفے طنز و مزاح کرتے ہیں تو دراصل ہم یہودیوں کا وہ خطرناک پلان کامیاب بنا رہے ہوتے ہیں جس کا تصور نہ ہم نے کیا نہ ہماری آنے والی نسلیں کر سکیں گی۔ اس سازش کو سمجھنے کے لیے ہم کو تاریخ کو سمجھنا ہوگا اور تاریخ کا اچھے طریقے سے مطالعہ کرنا ہوگا۔ پٹھانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ سے جنگجو رہے ہیں۔ ان لوگوں میں لڑائی بہادری کا جذبہ عام لوگوں کی نسبت بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ان لوگوں میں غلامی کا عنصر بالکل نہیں پایا جاتا۔ یہ لوگ لڑ تو سکتے ہیں لیکن کسی صورت غلام بن کر رہنا پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے ہمیشہ بغاوت لڑائی اور لڑنے مرنے کے لیے یہ لوگ تیار رہتے ہیں۔ ان لوگوں میں انا اپنی ذات کے حوالے سے تکبر انتہائی کم پایا جاتا ہے۔ یہ لوگ اچھا کپڑا پہنے دکھاوا کرنے کی بجائے روایات کو قائم رکھنے پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ برصغیر میں جب انگریز ہندوستان میں داخل ہوا اور سارے ہندوستان پر حکومت کرنے لگا، حتیٰ کہ کئی علاقوں میں تو لوگوں نے خود ان کی حکومت کو ویلکم کیا اور ان کے آگے ہتھیار ڈال دیے، مگر جو قوم نہ جھک سکی وہ پٹھان قبائل تھے۔ ان پٹھانوں اور قبائل کے رہنے والوں نے انگریز حکومت کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا اور انگریزوں کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ انگریز کبھی ان علاقوں کو فتح کر ہی نہ پائے جہاں پٹھان کثرت تعداد میں آباد تھے۔ اور یوں انگریز برصغیر کو خیر آباد کہہ گیا، مگر اس کا قبائل اور مختلف علاقے جہاں پٹھان لوگ آباد تھے وہاں حکومت کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ اسی طرح پاکستان بننے کے بعد پٹھانوں نے قائد اعظم کا ہاتھ تھاما اور وہ تمام علاقے جہاں پر یہ لوگ اکثریت میں تھے وہ پاکستان میں شامل کر دیے۔ کشمیر کا جو حصہ ہم کو آج نظر آتا ہے جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، وہ بھی ان قبائل جنگجو مجاہدین کی وجہ سے ہی آزاد ہوا۔ ان لوگوں نے قائد اعظم کے کہنے پر وہاں جہاد کیا اور کشمیر کا وہ حصہ آزاد کروا لیا۔ سوویت یونین پاکستان کو توڑنا چاہتا تھا جس کے لیے اس نے افغانستان کے راستے ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز کر دیا۔ یاد رہے کہ سوویت یونین اس وقت صرف واحد سپر پاور تھا امریکہ کے ساتھ۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ان علاقوں میں فتح یاب ہو کر پاکستان کے قبائل والے علاقے فتح کرتے ہی صوبہ خیبر پختونخوا کو فتح کر گیا تو پاکستان توڑنے میں اس کو کوئی دشواری پیش نہ آئے گی، مگر اس کا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ پٹھانوں میں ایک کہاوت بہت مشہور ہے، جب جنگ ہوتی ہے تو سارے جمع ہوتے ہیں اور ایک بڑا پتھر رکھ دیا جاتا ہے اور سب کو کہا جاتا ہے آج سے سب اپنے اختلاف اس پتھر کے نیچے رکھ دے اور ایک ہو کر دشمن سے لڑے۔ جب جیت جائیں گے تو پتھر ہٹا دیں گے، پھر بے شک اپنے اختلافات پر قائم رہیں۔ اور ایسا ہی ہوتا رہا ہمیشہ۔ سوویت یونین کے ساتھ 11 سال تک افغانستان اور پاکستان کے قبائل سے پختونخوا تک تمام پٹھانوں نے وہ کمال جنگ لڑی بغیر وسائل کے، جس کے بعد سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ کئی ملکوں میں تقسیم ہو گیا۔ سوویت یونین کے سربراہ نے کہا ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ان لوگوں کو سمجھنے میں، یہ لوگ جنگ کو ایک شغل کے طور پر لیتے ہیں، ان لوگوں کو ہرانا ناممکن ہے۔ اس غلطی کو امریکہ نے 2001 میں دہرایا، مگر امریکہ سوویت یونین کے حالات سے پہلے سے واقف تھا۔ اس نے دیکھا کس طرح سوویت یونین کو تباہ و برباد کیا گیا۔ اس نے افغانستان میں جنگ کرنے سے پہلے نفسیاتی جنگ شروع کر دی پٹھانوں کے خلاف، اور اس کا آغاز 1990 سے پاکستان کے اخباروں، اشتہاروں، ڈراموں اور مختلف ذرائع ابلاغ سے پٹھان قوم کے خلاف لطیفے مذاق بنوانا اور مختلف قسم کی سٹوریز لکھوانے سے اس کا آغاز کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے باقی صوبوں میں اس بات کو باور کروایا جا سکے پٹھان ایک بے وقوف اور جاہل قوم ہے، اس کی نہ تو کوئی روایات ہے نہ ہی کچھ اور دوسری طرف پٹھان قوم کے دل میں تمام صوبوں کے خلاف نفرت بھر دی جائے گی خود بخود، اور ان کو کہا جائے گا کہ دیکھو تمہارا ہر وقت مذاق اڑتا ہے، تم کو کمتر سمجھا جاتا ہے، لہٰذا تم لوگ پاکستان کو توڑ کر ایک الگ وطن پختونستان بناؤ۔
इस साजिश को 2001 के बाद मुख्तलिफ तरीक़ों से आगे बढ़ाया गया, जिसमें मोबाइल मैसेजेस के ज़रिए, मीडिया, टीवी पर प्रोग्राम्स, ड्रामों, मजाक, हर जगह पर इसका इस्तेमाल किया गया। अफ़गानिस्तान में 2001 में बहुत बड़ी जंग मुसल्लत कर दी गई, जिसके मुसल्लत होते ही रूस के सदर ने कहा, अमेरिका हमारी वाली गलती दोहरा रहा है। अफ़गानिस्तान एक दलदल है, यहाँ जो जाता है कभी वापस नहीं निकलता। और फिर वैसा ही हुआ। 2001 से लेकर आज तक 18 साल होने को हैं। अमेरिका ने दुनिया की 50 मुल्कों की नेटो फौज के साथ दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी समेत लाखों फौजी मरवा दिए, खरबों डॉलर्स बर्बाद कर दिए। अमेरिका की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया। अमेरिका इस जंग से तबाह व बर्बाद हो गया माशी तौर पर, मगर वो इन पठानों को शिकस्त ना दे सका। इसी असना में भारत की मदद से कबाइल में पठानों में फूट पड़वाकर CIA और राक के लोग मुजाहिदीन बनकर भर्ती किए गए, जिन्होंने पाकिस्तान में धमाके करवाए। इनकी ब्रेन वॉशिंग हुई, मगर शिकस्त फिर भी इन्हीं का मुकद्दर रही। ये लोग पठानों को शिकस्त ना दे सके। पठान इस साजिश को कुछ अरसे बाद समझ गए। आज अमेरिका का कब्रिस्तान बन चुका है अफ़गानिस्तान, मगर ज़राए इब्लाग पर पठानों के ख़िलाफ़ नफ़रत, इनका एहतसाल करना जारी है। हमारी पाकिस्तानी कौम को समझना होगा कि अमेरिका और यहूदी हमेशा से ये चाहते हैं कि किस तरह ये लोग जंगजू पठान पाकिस्तान से अलग हो जाएं। लड़ने वाले ख़त्म हो जाए तो हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे, जब लड़ने वाले ही नहीं रहेंगे तो हम पाकिस्तान को आसानी से तोड़ सकते हैं। लेकिन ये इनका ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा। अमेरिका के बाद अब भारत का कब्रिस्तान बनने जा रहा है अफ़गानिस्तान में, और इंशाअल्लाह हम लोगों ने इन सबको मिलकर शिकस्त देनी है। हम लोगों ने अमेरिका और इन यहूदियों की साजिश का कभी हिस्सा नहीं बनना। अगर हम जाने अनजाने में अपने ही पठान भाइयों के ख़िलाफ़ किसी साजिश का शिकार हो जाएंगे तो हम दुश्मनों के आलाकार बन जाएंगे। हमें अपने इन बहादुर पठान भाइयों का हौसला बुलंद रखना है।